أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جو روایات جس سے علماء نے فتویٰ دیا ہے اس سے مراد وہ طبعی یعنی نیچرل یعنی طبعی مٹی اور پتھر ہے. ما يخالف ما يطهر لا نعم یعنی ضروری ہے کہ وہ يعني زمین طبيعية لازم تكون طبعی ہو، تراب أو حجر طبيعي أما لہذا مثل وہ جو نئی چیزیں ہیں جو مثل جس کے الأشياء اندر اللي مثل هاي جو طبعی نہیں ہے اس کے اوپر تیمم صحیح نہیں ہے. الأشياء اللي مو طبيعية لا تیمم کے لیے، سجدے کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے مثل کہ السجود زمین یا أمثال پتھر ذلك. جو طبعی چیزیں ہیں وہ ہوں. عليكم السلام أهلا وسهلا موفق إن شاء الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا نعم صباحكم الله بالخير شلون؟ أي أي إذا طلعت بعذر نعم لها أما إذا طلعت مو بعذر لا ليس لها شيء ها لا عذر يعني إذا اگر معذورة وہ بهاي الطلعة لها النفقة کسی طبعی عذر، کسی معذور قد ما کسی تشاء عذر کی وجہ قد ما سے وہ تشاء چلی لا گئی ہے زوجہ، أما إذا مو تو معذورة لا حتى اليوم واحد حتى نص يوم إذا مو معذورة هي الزوج هو وہ المعذور لا نفقة اس له کے لیے نفقہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ معذور نہیں ہے سلام عليكم اور حق کو ادا نہیں کر رہی ہے تو پھر أي نفقہ نہیں ہے اس کے لیے. لا هذا ما يجوز أي حكم اس المسلم انسان کو ما يعتبر گناہ گار کہا جا سکتا ہے، مرتد لكن نہیں. يعتبر عاصي لا العصيان هذا بالشهادة بحاجة إلى العدالة لا الشاهد اور لازم يكون شہادت کے عادل لیے عادل يعني یعنی ما يكون گواہی دینے عاصي کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی اس نے گناہ نہ کیا ہو. گناہ گار انسان کی گواہی قبول نہیں ہے. سلام عليكم نعم عندنا دليل على أن إعفاء ما لم يجب غير صحيح يعني إذا فت أولاد فد واحد من الأولاد أبوهم موجود بعد مميز اگر يكونون انسان وارثين اپنے وما باپ تحصل کی من الإرث بعد موت موجودگی میں، الأب زندگی میں اپنے أعطوا حصے الفروض کو کسی کو دے شلون؟ دے لا الولد يقول أحد کہ بس الأولاد اولاد کہے يقول هذا المال اللي راح میرا تو يصير نہیں ہے، إلي بعد وفاة لیکن الأب اللي وہ أنا تمہیں نبي میں أعطيه ہبہ کر رہا ہوں جو إذن مجھے هبوني بعد میں ملے گا. أعفيكم منه بالنتيجة أي شيء احنا ما عندنا دليل على أن الإعفاء والإذن والتوكيل شرط یہ ہے کہ وہ اس اشترط کے أن يكون ذلك الشيء في ملك کہ جو عنقریب اس کو ملے گا، یعنی اس کی فإنه ملکیت ثابت ہو سيملكه جائے گی. جب اس کی ملکیت ہو جائے گی تو اس نے جو چیز کہی وہ بھی نافذ ہو جائے گی. شوفوا
ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ دلیل جو منع کرتی ہے وہ اس میں داخل ہے یا نہیں، یہ منع نہیں کرتی ہے. هاي المسألة بالعروة الوثقى موجودة والمعظم موافقين عليها. اس پہ یہ عروے میں موجود ہے مسئلہ ما هو حكمه کہ فقیہ جامع شرائط کے لیے ضروری نہیں کہ مرجع تقلید ہو، فقیہ جامع شرائط ہو. بمجرد أنه فقيه جامع للشرائط نعم يجوز له. نعم جس سے ہم حکم لیں یا اجازت لیں وہ اس کے پاس حجت ہو، یعنی اس کے پاس دلیل ہو، وہ کافی ہے ہمارے لیے. نعم خداوند عالم پر حوادث واقع نہیں ہوتے، اس کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی. خداوند عالم ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، حوادث مخلوقات کے لیے ہیں. شوفوا في الأحاديث مكرر أكو فرح الله أمثال ذلك. فقهاء قالوا باعتبار یہ جو روایات پہ بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جس کو اللہ کی طرف نسبت، جیسے اللہ کا ہنسنا یا غضب کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے حوادث نہیں ہے. تو یہاں مراد وہ شے نہیں ہے بلکہ اس کا نتیجہ مراد ہے. یعنی جب انسان غضب کرتا ہے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہ عقاب کرتا ہے. خداوند عالم غضب کے نتیجے کو عطا کرے گا، ہمارے سمجھانے کے لیے اس نے اس چیز کو بیان کیا. اور اس تعبیر کو تمام فقہاء نے تسلیم کیا ہے. ليش لا نفق يعني مات، هو الخيار هذا هو، إذا نفق إذا مرض إذا أي شيء دليل خاص أكو بالنسبة لخيار الحيوان. جب دلیل خاص ہمارے پاس ہے لا ضرر وہاں پر جہاں پہ دلیل خاص نہ ہو. لا ضرر ایک عنوان ثانوی ہے، حکم ثانوی ہے، دوسری وجہ سے دیا گیا حکم ہے. لا هذا مطلقا، لأن الإنسان اللي يعلم أن أمامه محكمة وما يدري راح يصير نتيجة هاي المحكمة. اگر انسان کو معلوم ہے کہ میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچوں گا، یہ میرے لیے بہت سخت مسئلہ آنے والا ہے، تو وہ اس کے پاس وہ خوش نہیں ہوگا. تو یہ یہاں پہ لا فراز مراد یہ نہیں ہے خوش ہونا حرام ہے، نتیجہ یہ کہ انسان کو خوشی نہیں ہوگی. لا هذا ما يجوز، كل مسكر حرام حتى لو وصف إلا إذا في صورة واحدة. لیکن مسکر، شراب، کل چیزیں حرام ہے. صرف ایک مسئلے میں جائز ہے کہ واقعاً یہی علاج ہو اور واقعاً مرض ایسا ہو کہ صعب ہو، سخت ہو، لا علاج چیز ہو، صرف منحصر ہو اسی چیز میں علاج، تو
جائز ہے، وإلا نہیں۔ نعم. الخلع والمبارات اذا خلا رجع اور مبارات الزوج اگر زوج رجوع کر لے تو وہ رجعی ہو جائے گی، طلاق رجعی ہو جائے گی۔ اما اذا لم يرجع الزوج لا يكون ها لا رفض الزوجة ما له مجال، هالشكل ببالي ما له مجال. اي 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 زوجہ اگر بدل کرے طلاق الزوجة خلا میں، بذلت في طلاق الخلع، بذلت لیکن بدل کے بعد، بعدين اذا رجعت لیکن اگر وہ بعد میں پلٹ جائے کہ نہیں چاہیے تو یہ اب وہ پلٹ جائے، ہو جائے گی طلاق رجعی میں۔ اب اگر شوہر پلٹ قبول کر لے تو زوجیت دوبارہ آ جائے گی، تو دلیل خاص کی وجہ سے ہے۔ نعم. وعليكم السلام. اي لا، هذا قانون سياسي بالنسبة للقاصرات. إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز إلا إذا قانون مصلحة سبرات نہیں، یہاں پر جو علماء شرعن وہ صرف اسی وقت اجازت دیتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ ہو اور اس کی مصلحت ہو، تو ضرورت بن جائے تو ضرورة صالحة ما يخالف. أما إذا مو بمصلحة أصلا ما يجوز یہ عقد اگر مصلحت بن جائے، ضروری بن جائے، تب جائز ہے۔ لا الملاك في القاصر اللي مبالغ السن الشرعي ومو قرآن نے رشد کی بات کہی ہے، یعنی اگر اس کو سمجھ ہو، اچھے اور برے کی تمیز ہو۔ ها لا ألستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، اور نکاح میں بھی یہی احکام ہے۔ الروايات الخاصة. نعم. اي تجويد. اي اي لا، شوفوا كلمة التجويد اسم عالية، يعني جودة، هذا مو صحة. تجويد في بعض الأجزاء کچھ قواعد تجوید ایسے ہیں نادر، جیسے ولضالین کا مد ہے، مثلا مد ولضالين، یرملون کی تنوین ہے، تنوين في يرملون. اس پر صاحب جواہر نے اجماع کا دعویٰ کیا اور بعد نے انکار کیا اس اجماع کا۔ روایت خاص بھی موجود نہیں، تجوید مستحب ہے حتی ولضالین میں۔ التجويد كلها مستحبات حتى في حواشی کو دیکھیں آپ، عروہ کو اور دیگر حواشی کو، شوفوا العروة والحواشي للفقهاء حتى في قاعدہ یرملون جو ہے تنوین کا جو قاعدہ ہے، يرملون، قاعدة يرملون، أمثال ذلك. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، دونوں یہ اختلافی مسئلہ ہے آل محمد صحيح ولا في الصلاة، هذا محل خلاف. اور اکثر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ تجوید يقولون مستحب ہے، مستحب مو سوائے اس میں جہاں پہ بعض احتیاط کرتے، في موارد جیسے ولضالین کا جو مد، بعضهم يفتون ولضالین نہیں کیسے، الضالين أنه لا يقول ولا
مقدار 2 الف کے مقدار اس کو پڑھنا یا التقاء ساکنین یا اس طرح کی جو احکام عروہ میں موجود ہے. یہ وہ کہا بعض جگہوں پر تجوید کو ضروری مانا ہے یا واجب مانا ہے یا احتیاط کو حکم دیا ہے، ورنہ اس کے اسم سے معلوم ہے کہ یہ جود ہے، کوشش ہے، اچھا ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے، واجب نہیں ہے یہ. جو روایت میں وارد ہوا ہے فبیا، جو نہیں اور یہ واجبات میں بھی سے نہیں کہ ہم اس کا کوشش کریں، معلوم کریں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. پیغمبر سے ہمیں وہ چیزیں ہم کیا لے سکتے ہیں نتیجے میں، وہ چیزیں کہ وہ پیغمبر سے ہمارے لیے حجت ہیں. پیغمبر کیا کرتے تھے، اس عنوان سے اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، یہ ہمارے لیے بعنوان نمونے عمل ہو سکتا ہے. لیکن پیغمبر کی بیویاں دن بھر کیا کرتی تھیں، کیا نہیں کرتی تھیں، ہمارے پاس نہیں ہے کوئی چیز. اگر روایت میں کچھ ہے تو فبہا، روایت میں نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے جاننا. اگر امام کی عدالت میں شک کرے اور شک ایسا ہو کہ جو واقع ایک عام سا شک ہے تو استصحاب اس کی نماز اپنے آپ فرادہ ہو جائے گی. شک کرے اگر امامت میں، حتیٰ کہ اس سے نیت جماعت کی ہو اور اس کو شک ہو جائے امام کی عدالت پہ اور شک کے ساری ہو، اور تو اس کی جماعت باطل ہو جائے گی، نماز اس کی فرادہ صحیح ہے. ہاں اب اگر اس نے ایک کام ایسا کیا جو جماعت میں جائز ہے لیکن فرادہ میں جائز نہیں ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی. مثلا رکوع ہے، اگر جماعت میں انسان رکوع سے سر اٹھائے اور دیکھے کہ امام ابھی رکوع میں، دوبارہ رکوع میں جا سکتا ہے، یہاں پہ 2 رکوع صحیح ہیں، 2 بار جانے کے بعد. لیکن اگر فرادہ میں اس کی جماعت جب ختم ہو جائے، فرادہ میں یہی کم غلطی کرے تو اس کی نماز اپنے آپ باطل ہو جائے گی. میری نظر میں اور ایک جماعت علماء کی اسی قائل ہے کہ یہ باطل نہیں.
هذا إشكال ما في، يعني الدموع جرت بدون لا، هذا مو بكاء. أي ظاهر هالشكل. الدليل إطار الدليل البكاء، هذا مو بكاء يسمى. مو جو لازم دلیل ہمارے پاس ہے وہ بکا کے سلسلے میں، یہ جو آپ چیز بیان کر رہے ہیں یہ بکا نہیں. لا نحيب مو لازم، أما يصدق البكاء لا يصدق البكاء، هاي اللي تدمع عيونه بکا کے لیے بالحمل الشائع لا يصح، لا يقال بكاء. اي اس کو بکا نہیں کہا جاتا کہ آنکھ پہ آنسو آ جائیں، سلام اور وہ عليكم. بات مبتل بھی نہیں ہے. بله بله اگه ها یعنی از اول تکبیرت الاحرام نشسته است، اگه اینا که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله تو تمام نماز نشسته بودن، نمازی که آخر خوندن. ببینید یه وقت شخص الضرورات تقدر به قدرها. دیکھیے اگر انسان شخص حتی در حد تکبیرت اٹھ الاحرام کھڑا ہی نہیں ہو نمیتونه سکتا ہے، ایستاد، یعنی درد داره اینا. خب همون تکبیرت ایک الاحرام انسان درست جو حد میگه. تکبیرت الاحرام کی میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ کے ہی کہے گا تکبیرت. لیکن اگر کھڑا ہو سکتا ہے، جیسے زیادہ تر لوگ ایک بار کہہ سکتے کھڑے ہو کر تکبیرت الاحرام کہہ کے پھر سورہ ہم پڑھے، اور عام سجدے میں مشکل ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کر لے یا اشارہ کر کے سجدہ کر لے. همین اگر عذر بوده که اصلا تکلیفش نشسته بوده از اول تا آخر. اگر عذر ہے تو آپ پہلے سے آخر تک بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. نه ببینید اگه انسان جایزه خودش رو به حرج بندازه، درد میکشه و راه میره، اما لازم ملزم نیست. ما جعل علیکم بالدین دیکھیے انسان کے لیے جائز ہے در نماز کہ وہ انسان ملزم اپنے کو تھوڑی سی تکلیف دے اور وہ کوئی کام کو انجام دے. جیسے انسان کو تکلیف ہے لیکن وہ پیدل چلتے میں تکلیف ہے لیکن چل سکتا ہے، اسی طرح نماز میں بھی اگر وہ برداشت کر سکتا ہے کہ لا ضرر لا حرج جو ہے وہ رخصت ہے، اجازت ہے، سختی کر کے جس طرح چل سکتا ہے اسی سختی میں نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن شرط نہیں کہ وہ حتماً واجب نہیں اس کے اوپر سختی کرے. خداوند عالم نے اجازت دی ہے، حرج ہو ضرر ہو سختی ہو واجب نہیں ہے اس کو. بیٹھ کے بھی تکبیرۃ الاحرام بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہے. اگر اس کے لیے واقعاً کھڑے ہو کر تکبیر کہنا مشکل ہے تو بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہے. که این قد تکبیرت الاحرام حرج و ضرر نبوده ایستادن، بله باید بیست، اما اگر راستی حرج و ضرر فرق نمیکنه سجود با تکبیرت الاحرام. دیکھیے اس کے لیے جس کو معلوم ہے کہ میرے لیے بیٹھ کھڑا ہونا مسئلہ نہیں، کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تکبیر کہہ سکتا ہے پھر بیٹھ کے باقی نماز پڑھے، جتنا اس کے لیے حرج ہے اور ضرر ہے وہ معاف ہے اس کے لیے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے پھر اس کو انجام دینا. نه کی گفته اجازه ولی؟ اجازه ولی در جاییه که خود میت زمان حیاتش تعیین کس نے کہا ولی کیجئے؟ اگه میت زمان حیاتش گفت فلان کس ولی کی اجازت تب ہے کہ میں اپنی زندگی میں تعین کر دیا، جیسے کہے کہ مجھے فلاں جگہ دفن کرنا یا فلاں میرے اوپر نماز پڑھے، یہاں ولی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر جماعتی هم گفتن اشکال نداره، منم به نظرم اینه اگه موت تحقق پیدا کرد نه موت سریری، میری نظر میں بھی کوئی حرج نہیں، موت واقعی ہو مرگ مغزی تبھی مغزی موت نہ ہو، واقعی موت کہ دل اور باقی چیزیں قلب یعنی دل اور دماغ سب ختم ہو جائے، روح واقعی نکل جائے، مر جائے یہ انسان، تو اپنے اعضاء ظاہر کو نہیں، لیکن کیونکہ مصلح جائز نہیں،
کان اور آنکھ یہ نہیں، مثل کلیه مثل کبد باطن کے اعضاء کو وہ کر سکتا ہے، جیسے کڈنی ہے وغیرہ وغیرہ. اما برداشت من اینه که اشکال الناس مسلطون میگیره النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میگیره اینا رو. مطلب بعض علماء اس کے بھی اشکال کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں اعضاء داخلی کو ہدیہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، اور بعد میں دیا جا سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ودعكم الزرع ديما عليكم السلام. اهلا شيخنا. مرحبا.